السلام علیکم بابا جی۔ بابا جی ہم نے سنا ہے آپ کے جو ہے نا طارق عزیز کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات تھے، آپ ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ بابا جی کی طبیعت ناساز ہے، وہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ طارق عزیز کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کریں۔ طارق عزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت تھی، اور وہ پہلی ایسی شخصیت ہے جس نے پاک مٹی میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کا کستوری اس انداز سے اس کا چھڑکاؤ کیا، اور ہر پروگرام کے اینڈ پہ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، اور اس کی جو گونج ہے وہ دشمن کی کمی گاہوں تک پہنچتی تھی۔ بڑے اچھے انسان تھے۔ باقی رہا مسئلہ ان کی روحانیت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو جس انداز میں اپنی وفات سے پہلے عالم ارواح کی جانب رخت سفر باندھنے سے پہلے جو انہوں نے گفتگو اپنے ڈرائیور سے کی ہے یا اپنی بیگم سے کی ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی عام ہی واز ناٹ اے کامن مین، وہ ایک مین نہیں تھا، وہ ایک سپر مین تھا۔ اور جس طرح سہیل وڑائچ صاحب، افتخار ٹھاکر صاحب ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی۔ اور جہاں تک ان کا پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی کا تعلق ہے، اور وہ اپنی وفات سے پہلے جو وصیت کر کے گئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی پوری جائیداد پاکستان کے نام کر دی ہے، تو اس طرح تو کوئی اللہ والا ہی بات کر سکتا، کوئی ایسا کام تو کوئی اللہ والا ہی کر سکتا ہے، عام بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے جیسے عام جو باگڑ بلے ہیں وہ تو بلکہ مرتے ہوئے بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پچھلے والے ہیں وہ اور بھی لپیٹا ڈال لیں، لیکن وہ ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ وہ اپنی پوری جائیداد پاکستان کو دے کے چلا گیا ہے۔ تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا، اس بندے کا جینا مرنا اللہ رسول کے لیے تھا۔ وہ گئے ہیں تو بھی اللہ رسول کے لیے، وہ پورا اپنا ترکہ چھوڑ کے عوام کے لیے گئے ہیں، پاکستان کے لیے گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ مردہ ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ بابا جی کہتے تھے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن بابا صاحب سے پوچھا تھا کہ شہید کی ڈیفینیشن کیا کی جائے، تو بابا جی نے مجھے بتایا تھا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کے لیے جیے اور اللہ رسول کے لیے مرے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس ڈیفینیشن میں رکھا جائے تو وہ ایک شہید ہے، اور شہید مردہ نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آئی، انہیں قبروں میں رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ اور ایک دن تو بابا جی یہ بھی بتا رہے تھے طارق عزیز صاحب کے بارے میں کہ آپ کی شرح صدر ہو چکی تھی، آپ کے سینہ جو تھا وہ منور تھا۔ تو مزید بابا جی نے یہ بھی بتایا تھا کہ غالب امکان ہے کہ عام لوگوں کو، جو پچھلے والے لوگ ہیں، ہم جیسے عام لوگ ہیں، انہیں طارق عزیز کی قبر سے فیض بھی حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ سنسیئرٹی سے ان کے ساتھ وہ باطن میں وہ تعلق قائم رکھے۔ تو بابا جی نے یہ بھی مجھے بتایا ہے ان کی موت پہ کے بعد، مجھے بابا جی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ مرا نہیں ہے، بلکہ بابا جی کا مشورہ یہ ہے کہ جو پچھلے خیر خواہ ہیں طارق عزیز کے، انہیں طارق عزیز کی قبر پہ جو کتبہ لکھوانا چاہیے۔ بابا جی بتا رہے تھے کہ انہیں بلے شاہ کا یہ شعر اس پہ کندہ کروانا چاہیے۔ میں نے پوچھا تھا بابا جی وہ شعر کون سا ہے، تو آپ فرما رہے تھے بلے شاہ کا شعر ہے کہ بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ تو یہی ہم ان کی شخصیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ بہت بڑے اچھے انسان تھے، اور نیلام گھر تو آپ جانتے ہی ہیں، بالکل جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ طارق عزیز کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔